ٹرمپ نے جو ہے ایک بار پھر سے صدارت سنبھال لی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آتے ہی جو ہے نا عمران خان کو ریلیز کروائیں گے، اور اس وقت جو اوورسیز پاکستانی عمران خان کو زیادہ تر سپورٹ کریں، ان کو ہوپ دلائی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ٹرمپ کی جیت ظاہر ہے، اس لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے. اس کی یعنی 3-4 وجوہات ہیں نا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور جو بہت انفلوئنس رکھتے ہیں امریکہ میں، جو پاکستانی وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں یا بزنس مین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے ٹرمپ کی جو کمپین ہے اس کے اندر. اور انہوں نے جو انویسٹ کیا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس شرط پہ انویسٹ کیا کہ ٹرمپ جب آئیں گے تو وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو حرکتیں جو بائیڈن انتظامیہ کر رہی تھی. جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کے اوپر جو الزام ہے، اور میں تو اس الزام کو الزام نہیں سمجھتا، میں تو اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رجیم چینج جو ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن نے کروایا. اور میں اس لیے اس کو حقیقت سمجھتا ہوں کیونکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ عمران خان کو عدت بے نکاح جیسے گھٹیا اور نیچ کیسز میں اس کو پھنسا رہے تھے، تو آپ خود یہ کہتے تھے کہ سائفر والا کیس سب سے خطرناک کیس ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ کا سب سے خوفناک کیس سائفر والا ہے، اس لیے کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ایک اتنا بڑا سفارتی راز جو ہے اس کو افشاں کر دیا، اس کو سامنے لے آیا. اور دعویٰ یہ بھی تھا کہ سائفر میں جو باتیں تھیں وہ خان نے توڑ مروڑ کر پیش کیں. کبھی کہا جاتا تھا کہ سائفر ہے ہی نہیں، کبھی کہا جاتا تھا ہے تو صحیح، اس میں یہ بات نہیں ہے. کبھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے وہاں پہ ہمارے جو سفیر تھے ان کو کہا کہ تم یہ کہانی بنا کے بھیج دو اور ہم یہاں پہ کہانی بیچیں گے. پھر آڈیوز بہت کچھ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس سائفر میں وہ چیزیں نہیں تھیں جو عمران خان بتا رہا تھا تو آپ پبلک کر دیتے سائفر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک عمران خان پہ یہ بھی انہوں نے دفعہ لگائی کہ اس نے سائفر پبلک کر دیا. انہوں نے جو اس کے اوپر کیس بنایا نا وہی اتنا بوگس تھا. ایک طرف کہا کہ عمران خان نے سائفر جو ہے وہ اس کو ایک طرح سے پبلک کر دیا، ایک تھا کہ سائفر میں وہ باتیں تھیں نہیں جو کہہ دی، اور ایک جگہ کہا کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، ایک جگہ کہا کہ اس کو گم کر دیا. اور عجیب و غریب طرح کے انہوں نے کیس بنایا. کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہے کچھ ہی ٹائم میں ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سائفر کیس تو ختم آلریڈی ہو چکا ہے، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو آپ کے پاس تو بیسٹ چانس تھا، اور آپ کو اس کو پبلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ کیا کرتے؟ قاضی فائزی صاحب جیسا گھٹیا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا پتہ تھا کہ اس نے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں، آپ اس پہ مشتمل ایک کمیشن بناتے. دیکھیں نا، جب نون لیگ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا. اس آڈیو لیکس کمیشن میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 5 ہائی کورٹس ہیں پاکستان میں، 4 صوبوں کی، ایک اسلام آباد کی اور سپریم کورٹ. انہوں نے 5 ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں سے 3 جج سلیکٹ کیے تھے نون لیگ نے، اور ان پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا. اس کو ہیڈ کر رہے تھے قاضی فائزی صاحب، ان کے ساتھ تھے عامر فاروق، اور تیسرے تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو آپ سپریم کورٹ میں نعیم اختر افغان. تو آپ یہاں پہ بھی کمیشن بنا دیتے نا، قاضی پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے. یا قاضی صاحب کے جو دوست ہیں امین الدین خان صاحب، امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور نعیم اختر افغان پہ مشتمل کمیشن بنا دیتے، اور وہ کمیشن تحقیقات کر لیتا. تو اس لیے وہ ایک حقیقت تھی سائفر. یہ ریالٹی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان میں رجیم چینج کروایا، اور وجہ وہی ہے جو عمران خان جس طرح کے بیانات دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں نا، عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے اڈے نہیں دوں گا، کہہ رہے تھے اپنی قوم کی آزادی، خود مختاری اور اپنے ملک کی غیرت پر سودے بازی نہیں کروں گا، کہہ رہے تھے کہ پہلے اپنا ملک کی مفاد دیکھوں گا. دوسری طرف شریف خاندان کیا کہہ رہا ہے، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم پاکستانی قوم جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور اس وینٹیلیٹر کا بٹن امریکہ کے پاس ہے. اگر امریکہ نے اس کو سوئچ آف کر دیا تو بحیثیت قوم ہم فوت ہو جائیں گے، ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے. یہ کہہ رہے تھے خواجہ آصف. اب آپ مجھے بتائیں، امریکہ جس طرح کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی بدماشی ہے پوری دنیا میں، امریکہ چودھری ہے دنیا کا. تو امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا حکمران ہو جو جرأت سے بات کرے، جس کے اندر غیرت ہو. ان کو چاہیے تھے کرپٹ، ان کو کمزور لوگ چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ان کو کمزور آدمی چاہیے تھے. تو انہوں نے اسی لیے رجیم چینج کروایا اور یہ آگے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تابعداری کرتے رہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چائنا کے ساتھ کیا کیا. پاکستان کی تاریخ میں ایسی خبر نہیں آئی کہ یہ ٹی وی چینل پہ خبر چل گئی ہو کہ چائنیز سفیر کو طلب کر کے اور احتجاج کیا گیا ہے دفتر خارجہ میں. یہ کبھی خبر آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی چلی ہو؟
جو دیکھتے ہیں کہ ابھی جو وینٹیلیٹر ہے اس کا سوئچ آن رہے گا یا آف، وہ تو ہاں، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اور آپ نے قاضی صاحب کی بات کی، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. میں کومل ایک بات کر دوں، جو آپ کا سوال تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. جو آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہوپس ہیں لوگوں کو کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کے لیے آسانی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ کو ایوان صدر میں آتے آتے بھی 2-3 ماہ لگ جائیں گے. ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کمپلیٹ ہوتے ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا میرا یہ خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صدر بنتے ہی سب سے پہلے کہے گا کہ جی ہاں جی مطلب یہ کر دیں. اچھا یہ ضرور ہے کہ امپیکٹ تو ابھی سے آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کے پاس بھاگے گا، پاکستان کے کرتے دھرتے جو ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کی دعا سلام ہے ٹرمپ کے ساتھ. جی بالکل. اگر یہاں پہ میں آپ جی سے جی ایک اور بات پوچھوں کہ ابھی تو اقتدار میں وہ آئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں اس کو، تو کچھ لوگوں کی ٹویٹس جو ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی، اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے ان کو مبارکباد. تو کیا لگتا ہے یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں یا کیا آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ دوستی تو کیا، یہ کبھی بھی دوستی نہیں چاہتے، یہ تو غلامی چاہتے ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ بڑے لوگوں کو جب آپ اس طرح سے ان کی خوشامد کرتے ہیں اور ان کی غلامی کرتے ہیں تو تب آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اب ایک خوف شروع ہو گیا ہے، جو یہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت ٹویٹس کیے تھے عمران خان کی نفرت میں. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس لیے ٹرمپ کی مخالفت کر رہا تھا کہ عمران خان اور ٹرمپ کی دوستی تھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیونکہ جو بائیڈن اور نون لیگ کے درمیان ایک قربت تھی. اچھا قربت بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ برابری کی سطح پہ ہو، ایک مالک اور ایک نوکر والا ایک تعلق تھا. تو اس لیے کہ جن کے ہم نوکر ہیں ان کا وہ مالک ہے، تو اس لیے مطلب یہ اس کی کمپین کر رہے تھے، کیملا کی کمپین کر رہے تھے. اور کل رات تک پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر کیملا جیتی ہوئی تھی. پاکستان کا میڈیا جس طرح سے امریکی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا کیملا کو، اسی طرح پاکستانی میڈیا نے جتوایا ہوا تھا. اور پاکستانی میڈیا بھی ٹرمپ کے خلاف کمپینیں کر رہا تھا. پاکستان کے اینکر جیو خاص طور پر لیڈ لے رہا تھا ٹرمپ کے خلاف کمپین میں. اور ان کو یہی تھا کہ اچھا ایک تو ان کو جیسے یہاں پہ کچھ لوگوں کو بتایا گیا تھا نا کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، تو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کا چیپٹر کلوز ہے. اور اس نے وہ کیپٹل ہل والا واقعہ کر دیا ہے اور یہ وہ سارا کچھ، اس کو لے کے انہوں نے یہاں پہ ساری کمپین کی نون لیگ والوں نے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امریکہ میں جو ہے، اچھا یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ بھی شاید پاکستان جیسا ہے، کہ جیسے یہاں پہ اسکندر سلطان راجہ جیسا شخص ہے جس نے 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ کیا، ان کو لگتا تھا امریکہ میں بھی یہ ہو جائے گا. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا. اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ امریکہ پورے کا پورا میڈیا، ایک آدھ میڈیا اس کو چھوڑ کے وہ سارے خلاف تھے ٹرمپ کے. اور جو آپ دیکھیں ٹرمپ کو ٹویٹر پہ بین کر دیا گیا، سارا کچھ کیا گیا. پھر ایلون ماسک نے جب لیا ٹویٹر کو، اس کے بعد ان کی واپسی ہوئی. دیکھیں اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ لوگ اب انفلوئنس نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا سے. جو جھوٹ بولے گا لوگ اس کے خلاف ہوں گے. آپ اربوں روپے خرچ کر دیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے امریکہ کے اندر، تو لیکن کیا ہوا؟ آپ ٹرمپ کا دیکھ لیں. ٹرمپ کے لیے جب اس کی الیکشن کمپین میں کس حد تک جو گودی میڈیا ہے انہوں نے کس حد تک انہوں نے کمپین کی میڈیا مودی کی، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اس کو تو سادہ اکثریت نہیں ملی؟ تو یہ بھی ایک چیز آئی ہے. اب یہ ٹویٹس اس لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جناب معاملات گڑبڑ ہیں. اور دیکھیں پی ایم ایل این جو ابھی تک آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اور جو اور ٹویٹس، اب کون ٹویٹس لے وہاں پہ بھی یہ ٹیگ تو نہیں لگایا جائے گا کہ وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ تو ایک ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا. ٹرمپ کو یہ خطرہ تھا کہ دھاندلی کروائی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں دوسری سائڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں وہ اتنا فرق اتنا ہے کہ کیملا نہیں وہ کر سکتی. اور ظاہر ہے امریکہ میں نگران سیٹ اپ تو نہیں آتا نا جو ہمارے یہاں آتا ہے. تو وہاں تو جو بائیڈن ابھی تک صدر ہے، کیملا اس کی وائس پریزیڈنٹ تھی، تو ان کی ساری انتظامیہ تھی، ان کا سارا اقتدار تھا، اسی کے اندر یہ الیکشن ہوا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ الزام لگا سکتے ہیں. اور جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھیں جو ٹویٹس ڈیلیٹ کر چکے ہیں یا جو کریں گے، اچھا اب دیکھنا ہوگا کہ ٹویٹس ڈیلیٹ کر کس نے دی ہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کون ٹویٹس ڈیلیٹ کرے گا. احسن اقبال ڈیلیٹ کریں گے، خواجہ آصف ڈیلیٹ کریں گے، مریم نواز ڈیلیٹ کریں گی، اور پی ایم ایل این کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرے گا. کیونکہ
ان کی نا اتنی ان کی حیثیت اور اوقات اتنی نہیں ہے جتنی بڑی بڑی یہ باتیں کر جاتے ہیں. اس وقت ان کو یہ بتایا گیا تھا نا, جیسے عمران خان کا تھا کہ اس کے اوپر کانٹا لگ گیا, اس کے اوپر کراس لگ گیا, عمران خان از نو مور, عمران خان نہیں آئے گا, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا, آپ ہی آپ ہیں. پھر 8 فروری کو کیا ہوا, 2 تک اکثریت دے دی پاکستان کی قوم نے عمران خان کو. امریکہ دیکھیں, امریکہ کے صدر کا اور اس کی پالیسیز کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے. میں جیسا صاحب عرض کر رہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ بہت کلوز ہیں اور عمران خان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے, کچھ وہاں پہ لوگ ہیں امریکہ میں جنہوں نے مطلب وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اس کی کمپین پہ ٹرمپ کی, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا دعویٰ کس حد تک حقیقت میں بدلتا ہے کہ ٹرمپ کی فیملی نے, ٹرمپ کے قریبی لوگوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو حرکتیں کی ہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے وہ ایک تو نہیں کریں گے, اور دوسرا پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں پہ وہ بات کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جب پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کمٹمنٹ نہ بھی ہو تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جب ٹرمپ کا باہر کو مفاد ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جب جنگیں کرنے ہی نہیں چاہتا. اب پاکستان کیوں لیٹا ہوا تھا اس کے آگے, جو بائیڈن, یہ پاکستان کی حکومت جو بائیڈن کے آگے لیٹی ہوئی تھی, ان کو یہ تھا کہ افغانستان میں شاید امریکہ دوبارہ کوئی وہاں پہ قتل و غارت گری شروع کرے تو ہم کرائے کے قاتل بن جائیں گے, ہمیں اربوں ڈالر مل جائیں گے. ان کو مطلب آپ ان کے زوال اور انحطاط کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے, ان کی ذہنیت کتنی گھٹیا ہے کہ جب ایران کے ابھی تعلقات تعلقات تو ہیں ہی نہیں ان کے, جب ان کے معاملات کشیدہ ہوئے اسرائیل کے ساتھ فلسطین کو لے کر اور امریکہ اور ایران کے, تو یہاں پہ موجودہ جو یہ حکومت ہے ان کے کچھ لوگ ہوپ فل نظر آئے کہ شاید جنگ لگ جائے اسرائیل کی ایران کی, ہم درمیان میں کرائے کے قاتل بن جائیں گے, ہمیں پیسہ دے گا اسرائیل اور امریکہ کہ آپ نے ایران کے ساتھ اندر یہ کر رہے ہیں. یہ جب حالت ہو کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر یہ سوچیں کہ یوتھ کی اکثریت ہے, ہم یہاں پہ کوئی ان کو اسکل سکھائیں, ہم یہاں پہ کوئی تعلیم کو آگے بڑھائیں, کوئی روزگار کے موقع فراہم کریں, کوئی اپنے ملک کے اندر کچھ چیزیں انیشیٹ کریں. اسی طرح جو آپ ابھی جنگ کی بات کریں, فلسطین پر بھی جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس میں بھی آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیں, جب ٹرمپ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگیں شروع نہیں کریں گے بلکہ پہلے سے جاری جنگیں ختم کریں گے, تو یہ ایک ظاہر ہے ایک امید تو ہے کہ اب جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی. اور چاہے وہ یوکرین والا معاملہ ہو, یہ فلسطین والا معاملہ ہو, اور جس طرح سے میں نے وہ کہا نا کہ ان کی حالت آپ دیکھیں کہ ان کو اس بات کا دھچکا لگا ہے کہ جو بائیڈن کے جانے سے اب ایران کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی اور اس طرح سے لڑائی نہیں ہوگی, اور جب ایران سے لڑائی نہیں ہوگی تو ہم جو کرائے کے قاتل کے طور پہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, تو یہ کرائے کے قاتلوں کی تو دہاڑی ماری گئی ہے, جو ایک ہوپ ان کو تھی وہ ختم ہو گئی ہے. یہ بات طے ہے کہ جب ٹرمپ کو جنگیں آگے نہیں بڑھانی افغانستان میں, ایران میں, تو پھر تو ہماری امپورٹنس مراد ہے کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ایک امید لگائے وہ تو ختم ہو گئی نا, کہ بھئی ادھر سے وہ کوئی جنگ شروع کریں گے اور ہمیں اربوں ڈالر مل جائیں گے, وہ امید تو ختم ہو گئی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ دیگر ملکوں کو جو فنڈز وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کٹ لگائیں گے, اور ہم لوگ تو ہر وقت شباز شریف صاحب کہتے ہیں مانگنے نہیں آیا لیکن مانگنے آیا ہوں, مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مانگنے آیا ہوں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مانگنے والوں کی کوئی چوائسز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ تو عمران خان جو ہے نا, دیکھیں عمران خان نے, آپ دیکھیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب ٹرمپ آئے تھے, ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, عمران خان نے ٹویٹر پہ جواب دیا تھا, اور اس کے بعد ٹرمپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ وہ بندہ نہیں ہے جس طرح کے بندے ہم نے پاکستان میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کی جس طرح سے عمران خان کی ملاقات ہوئی, دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کا بہت ایک پرسنل تعلق بن گیا تھا ٹرمپ اور اس کی فیملی کے ساتھ, اور بہت ایک وہاں مطلب ایک ان کا اچھا, اور بلکہ پاکستان کے فارن آفس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جب ٹرمپ انتظامیہ تھی تو پاکستان کے لیے بہت آسان تھا ایکسیس کرنا امریکی انتظامیہ کو, ڈیو ٹو عمران خان کا جو تعارف ہو گیا تھا, ایک تعلق اور ایک دوستی کے جو تاثر بن گیا تھا ٹرمپ کے ساتھ. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کو پرچی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ عمران خان پرچی تو کبھی وہ دیکھ کے بات نہیں کرتے تھے, جرأت سے بات کرتے تھے, غیرت سے بات کرتے تھے. اچھا, امریکہ ایک اور طرح سے بھی چیزوں کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان جاتے تھے تو وہاں پاکستان کا جو وہاں پہ پاکستان کی وہاں پہ جو سرکاری جو دفاتر ہیں, جو رہائش گاہیں ہیں, جو پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کے, جو وہاں پہ جا کے عمران خان ٹھہرتے تھے کہ یار ہم ایک غریب ملک ہیں تو میں کیوں اتنے مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہروں.
اور یہ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ مہنگے ہوٹلوں میں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ کیا اورنگزیب صاحب سے سوال ہوا تھا کہ آپ لوگ کس منہ سے بھیک مانگنے آتے ہیں جب آپ آگے یہاں پہ کروڑوں روپے لگا کے آپ رہتے ہیں. آپ لوگ $1000 کے ہوٹلوں میں ایک ایک رات میں $1000 کے جو کمرے بک ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ رہتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ امریکہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر آیا ہے اور وہ ایک غریب ملک کا پرائم منسٹر ہے اور وہ رہ رہا ہے اپنی سرکاری ایک رہائش گاہ میں, اور ایک ہے ٹکے پلے نہیں دھیلا تو کر دیے میلا میلا. بھئی آپ کے پلے کچھ ہے نہیں اور آپ وہاں پہ $1000 کے کمرے لے کے رہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان چیزوں کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے.